بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر ہے 14۔ الباب الرابع فی التعریف والتنکیر، صفحہ 60 پر مصنف رحمہ اللہ سے تعریف اور تنکیر کو بیان کر رہے ہیں کہ معرفہ کسے کہتے ہیں، نکرہ کسے کہتے ہیں۔ اذا تعلق الغرض بتفہیم المخاطب ارتباط الکلام بمعین فالمقام للتعریف، جب مخاطب کو یہ سمجھانا ہونا کہ کلام کا تعلق کسی خاص شخص سے ہو تو اسی صورت میں ہم معرفہ لائیں گے، معرفہ ذکر کریں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقِ الْغَرْضُ بِذَلِكَ، جب اس کا تعلق کسی معین شخص سے نہ ہو، فالمقام للتنکیر، تو پھر اسی صورت میں نکرہ کو ذکر کریں گے۔ وَلِتَفْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَالِ نَقُولُ، اس اجمال کی تفصیل میں ہم کہتے ہیں کہ من المعلوم ان المعارف، یہ معلوم ہے کہ معارف سات ہے۔ الضمیر، العلم، اسم الاشارہ، اسم الموصول، المحلی بالالف بال، والمضاف لواحد مما ذکر، یا مضاف مذکورہ کی طرف، والمنادى، ساتویں چیز منادى ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 چیزیں ہو گئی۔ مسئلہ یہ بیان ہو رہے تھے کہ جب کلام کا تعلق کسی معین شخص کے ساتھ ہو یا کسی معین کے متعلق کہنا ہو ہم نے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ہم کلام میں معرفہ لائیں گے، معرفی کا ذکر کریں گے، صحیح، معین شے کا ذکر کریں گے۔ اور اس 7 چیزیں کیا ہے ہمارے پاس معرفی میں آتے ہیں۔ پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ مصنف سے اب یہ بیان کر رہے۔ اما الضمیر فیوت بہ لکون المقام للتکلم او الخطاب او الغیبت مع الاختصار، ضمیر اس وقت لائی جاتی ہے نا جب اس کا تعلق کس سے ہو؟ متکلم سے ہو، مخاطب سے ہو، غائب سے ہو۔ جیسے ہم انگلش میں بھی کیا کرتے اس کے لیے پرونون یوز کرتے ہیں نا، متکلم کے لیے الگ ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن نا، تو یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب مقام تکلم کا ہو تو اس وقت ہم کون سی ضمیر لاتے ہیں؟ متکلم کی۔ جب خطاب کا مقام ہو تو مخاطب کی ضمیر لاتے ہیں۔ جب غیبت کا مقام ہو تو غائب کی ضمیر ہم لاتے ہیں اختصاراً، جیسے کہ دے انا رجوتک فی هذا الامر، اس معاملے میں میں نے آپ کی امید کی تھی، امید رکھی تھی کہ یار یہ میرے لیے کام چلائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انا رجوتک فی هذا الامر، یہ کیا ہو گیا؟ متکلم کی ضمیر نا، انا رجوتو کا ضمیر متکلم، انا رجوتو انا ضمیر متکلم، کا مخاطب کے لیے ہے۔ وَأَنْتَ وَعَدْتَنِي بِإِنْجَازِهِ، تم نے اس کام کے نافذ کرنے کا، پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دیکھ، وَأَنْتَ وَعَدْتَنِي بِإِنْجَازِ هَذَا الْعَمَلِ، انت ضمیر مخاطب ہے، غائب کیا پر ذکر نہیں کی۔ والأصل فی الخطاب، اصل میں تو مخاطب ضمیر کس لیے تھی؟ یکون لمشاہد معین، جو نظر آ رہا اس کے لیے ہیں۔ وقد یخاطب غیر المشاہد اذا کان مستحضرا فی القلب، اگر مشاہد مستحضر نہ ہو، موجود نہ ہو سامنے، تو دل میں حاضری اس کی کافی ہے۔ نحو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم دیکھ نہیں رہے اللہ کو، نہیں، غائب کے لیے، غیر مشاہد ہے۔ وغیر المعین اذا قصد تعمیم الخطاب لکل ما یمکن خطابہ، اگر غیر معین کے لیے ہم ضمیر لائے تو یہ ہم کیوں لاتے ہیں غیر معین کے لیے ضمیر؟ اس لیے ایسا لاتے ہیں مخاطب کی ضمیر کہ وہاں پر عموم کا مطلب ہوتا ہے، کہ عموم مراد لے لے تاکہ تعمیم خطاب ہو جائے ہر شخص کو جو مخاطب بن سکے۔ اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک، رذیل انسان ہوتا ہے جس سے اچھائی کر لینا وہ برائی کرتا ہے۔ تو آپ نے نہیں کہا کہ زید ایسا ہے، خالد ایسا ہے،
شاکر ایسا ہے، افضل ایسا ہے نہیں، بلکہ مطلق کہا کہ اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک، من احسنت الیہ، احسنت دیکھیا پر ضمیر عام ہے نا، کہ احسان کرے اس کے ساتھ، تو جو بھی ہو سکتا ہے، تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اجنبی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہی کا برائی کہتا ہے۔ تو بات ضمیر کی بیان ہو گئی نا، ضمیر تین چیزوں کے لیے آتی ہیں، مخاطب کے لیے، غائب کے لیے، اور کس کے لیے؟ متکلم کے لیے۔ ایک چیز تو ہو گئی ضمیر معرفی کی، دوسری قسم میں سمجھ لو علم۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں۔ یہ کیوں لایا جاتا ہے علم؟ تاکہ سننے والے کے ذہن میں یہ معنی حاضر کیا جائے خاص نام کے ذریعے۔ جب وہ خاص نام لیا جاتا ہے نا تو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا شاکر، تمہارے ذہن میں فوراً اس کی شکل آ گئی، کیونکہ تم جانتے اس کو نا، اگر جانتے نا تو پھر کوئی پیدا نہیں ہوتا نام کا۔ نام جاننے کے بعد آدمی کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ تو اس کا اصل مقصد ہے نا، کبھی کبھی دوسرے مقصدوں کے لیے بھی نام لایا جاتا ہے، ابھی وہ سارا کچھ ذکر ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَلَمُ فَيُؤْتَى لِإِحْضَارِ مَا فِي ذِهْنِ السَّامِعِ بِاسْمِ الْخَاصِ۔ علم اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ سامع سننے والے کے ذہن میں اس کا معنی حاضر کیا جائے، لایا جائے خاص نام کے ذریعے۔ جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ شریف کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے، بنا رہے تھے۔ تو دیکھیے ابراہیم اور اسماعیل نام ہے نا، اس سے ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے ان کی طرف۔ وقد يقصد به مع ذلك اغراض اخرى، کبھی کبھی دوسرے مقاصد کے لیے بھی عالم ذکر کیا جاتا ہے، تعظیمی، کبھی کہ تعظیم کے لیے، نحو رکب سیف الدولہ، سیف الدولہ سوار ہو گیا، گھوڑے پر سیف الدولہ سوار ہو گیا، سیف الدولہ آ گیا، صحیح اپنے زمانے کا سردار تھا۔ وَلِحَانَ، کبھی کبھی احانت کے لیے ہم اس کا نام ذکر کرتے، رکیب سیف الدولہ کی جگہ ہم رکیب الامیر بھی کہہ سکتے تھے، رکیب الوزیر بھی کہہ سکتے تھے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ یہاں پر لہب کس کو کہتے ہیں؟ شعلے کو کہتے ہیں۔ ابو لہب معنی شعلے والا، معنی یہ جہنمی ہے، اس کے جہنم ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائے۔ حسین تھا، ٹھیک ہے، حسین ہے، مانا یہ تھا ہی شعلہ، یہ شعلے کی طرح حسین تھا، مگر کیا تھا؟ یہاں پر حسن بیان کرنا نہیں، اس پر ہلاکت کی بد دعائی کی جا رہی ہے کہ تبت، ٹوٹ جائے یادا اس کے ہاتھ، کہ وہ آگ والا تو ویسے ہی ہے۔ ہمیشہ ماضی کی رسی کا نا۔ ہاں۔ وَأَمَّا اسم الاشارہ، تیسری چیز اس میں اشارہ تھا معرفے میں، فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، یہ صرف اس وقت لایا جاتا ہے جب یہی اشارے والا طریقہ اس کے لیے متعین ہو، کوئی اور طریقہ نہ ہو۔ جب ایک ہی راستہ متعین ہو کسی شے کے متعلق بتانے کے لیے تو اس وقت ہم ضمیر اشارہ لاتے ہیں۔ آپ دکان میں گئے نا، ٹویسٹر نہیں جان رہے تھے تم، یہ اس کو یہ دو، یہ اس کو بھی پتہ تھا اس کو نہیں آتا نام، اس لیے کہہ رہا یہ دو، وہ دو، یہ دو، یہ دونوں چیز کیا ہے؟ نام نہیں آ رہا تھا اس کو۔ پپیتا نہیں جان رہا تھا، پپیتا یہ کدو ہے یا تربوز ہے، کیا چیز ہے؟ یہ دو، بس یہ دو، نام نہیں آ رہا تھا۔ یہی ایک راستہ ہے کہ آپ کیا کر، نام تو نہیں آتا نا، کیا علم بتا دی، تربوز دو یا خربوزہ دو، اور ضمیر بھی نہیں لاتی کیونکہ غائب نہیں، سامنے پڑا ہے نا، پپیتا ہے، کہاں پپیتا دو، نام ہو گیا، نام نہیں، یہ دو، کتنے کا ہے؟ 50 کا ہے ایک دم۔ دیکھیے اس وقت ہم اشارہ لاتے کہ اس کے اور کوئی طریقہ ہونا نہ ہونا، جب نہ ہو تو ہم کیا کرتے؟ اشارہ لاتے، جیسے کہ یعنی حاضہ، یہ دو، یہ مشیر الشیء لا تعرف الاسم ولا وصفا، نہ تو نام آتے آپ کو، نہ اس کا وصف بیان کر سکتے کہ وہ سبز رنگ والا، وہ رنگ والا، وغیرہ وغیرہ، اور نہ تو نہ کچھ جانتے ہیں۔ اما اذا لم يتعین طریقا لذلك فيكون لاغراض اخرى،
ہاں اگر یہ اشارہ کسی نام وغیرہ شے بتانے کے لیے متعین نہ ہو ہاں تو دوسرے مقاصد کے لیے پھر اشارہ لا سکتے ہیں، جیسے کہ اظہار الاستغراب، زیادہ تعجب کے اظہار کے لیے بھی اشارہ لاتے ہیں ہم. ہاں کما عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. کم عاقل عاقل، کتنی ہی عقل مندوں کو آپ پاؤ گے، کتنی ہی ہوشیاروں کو اور بڑے بڑے دانشمندوں کو آپ پاؤ گے. کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ، کہ بہت سے عقل مند دانشمند ذہن والے لوگوں کو آپ پائیں گے کہ اعیت مذاہبہ، ان کے رزق کے راستے تھک چکے ہیں. اعیت اعیت مذاہبہ، رزق کے راستے تک چکے ہیں، مانا رزق کے وسائل، اسباب معاش، طرق معاش ٹھپ چکے ہیں، ٹھپ، ان کی تجارت ٹھپ چکی ہے، ڈاؤن ہو چکی ہے. اکثر عقل مند لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ غریب فقیر ہوں گے، کیونکہ پیسے کا زیادہ ہونا اس کا تعلق ذہن سے نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، ٹنڈے کے ساتھ ہے، منڈے کے ساتھ نہیں ہے. جتنا جس کا ٹنڈا اچھا ہوگا تو اس کو زیادہ ملے گا، منڈا زیادہ مارو زیادہ منڈو سے کچھ نہیں ملتا. اس لیے کہہ رہے کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ، کتنی دانشمند عقل مندوں کو آپ پاؤ گے، خوب تعلیم یافتہ ڈگریز والے، سب سے زیادہ فقیر و غریب پھرنے والے ہوں گے. وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، اور کتنی ہی الڑ جاہل ناسمجھ ان کو پاؤ گے رزق میں فراوانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مرزوق ہوگا، سارا کچھ اس کے پاس ہوگا. یہی تو بات ہے نا کہ جس نے عقلوں کو حیران چھوڑ دیا ہے. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، خیالات کو اور ذہنوں کو پریشان کر دیا ہے، تتر بتر کر دیا ہے، حیران بنا دیا ہے اس بات نے. وصیر العالم النحریر زندیقا، بعض اوقات تو پکے پکے عالموں کو بھی زندیق بنا کر چھوڑ دیا ہے. وہ بھی کیا کر جاتے ہیں، انکار کر جاتے کہ آخر نحریر منا سمجھدار عالم، پکا زندیق بن جاتے ہیں. مانا ممکن ہے کسی وجہ سے کوئی بن جائے کہ آخر ہم اتنا دین کر رہے ہیں، دین پر عمل کی وجہ سے پھر بھی ہمیں دنیا نہیں دی جا رہی، چھوڑ دی اس دین کو، لات مارو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. حالانکہ اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں، جتنا جو دین کرے گا وہ غریب ہوگا. پیغمبر علیہ السلام کے لیے فقر تھا، اور نیک آدمی کی طرف غربت ایسی تیزی کے ساتھ آتی ہے جیسے نیچے زمین کی طرف اوپر سے پانی. اگر دنیا کا تعلق نیکی سے ہے نا تو پھر بھی کیوں اتنے سارے لوگ فقیر پھر رہے جو نیک عمل لوگ ہیں. اس کا تعلق ہے نہیں دین سے. تم زیادہ دین کرو یا زیادہ کیا کرو، دنیا کرو، وہی ملے گا جو مقدر میں ہے. تم خبیث الخبثاء بنو، تم اس سے دنیا زیادہ نہیں آئے گی کہ تم خبیث الخبث ہو، جو قسمت میں لکھا تو وہ آئے گی. ویسے یہ مختصر باتیں کہانی والے سے کچھ نہیں پڑتا، یہ کیا مقصد؟ ضروری نہیں رزق سے بس وہ رزق ہے. ایک نیکی اس کو مل رہی تھی بھی رزق تھا، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک اچھی بات آپ کو مل جائے بھی کہ رزق ہے، رزقہ اللہ کلاما طیبا. وکمال العنایت بھی، کبھی کبھی اشارہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس سے کمال توجہ کی طرف، کمال عنایت غایت توجہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. جیسے فرزدق شاعر تھا، امام زین العابدین علی بن حسین رضی کے متعلق لوگ اسے کہہ رہے تھے ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم. ھذا الذی، وہی ہے، تعرف البطحاء وطأته، زمین اس کی قدم جانتی ہے، جب قدم لگاتی ہے نا تو پتریلی زمین اس کو اچھی طرح جانتی، اس کی روش، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کی قدم چھونے کو زمین جانتی ہے. والبیت یعرف، بیت اللہ شریف اس کو جانتے، والحل والحرم، حرم شریف اور حل بھی اس کو جانتا ہے.
منع یہ تو بادشاہ ہی اس کے لیے سینکڑوں فوج کڑی ہیں، یہ جو دوسرا بادشاہ اس کے لیے ہزاروں فوج ہی کڑی ہے، یہ چھوڑ دو، اس کو بیت اللہ شریف نہیں جانتا اس بادشاہ کو، مگر یہ جو عالم زین العابدین اس کو تو زمین بھی سلام کرتی ہے، کیونکہ دنیا کی جو کیا ہے، دنیا کا جو تم تراک ہے، اس کی جو شان و شوکت ہے تو ظاہری دنیا سے تعلق ہے اس کا، اخروی اعتبار سے ان لوگوں کی قیمت نہیں ہے جو نیک نہ ہو۔ وَبَيَانُ حَالِهِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ، کبھی کبھی اشارہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ قریب بتانا ہو یا دور بتانا، هذا یوسف، یہ نا یوسف ہے، یہ یوسف ہے، وَذَاكَ خو اس کا بھائی ہے ادھر جو کھڑا ہے، وَذَلِكَ غلام، اور اس کا غلام ہے جو ادھر کھڑے، تینوں ادھر آج کھڑے ہیں، یہ یوسف ہے نا، اور کس یوسف کو ڈھونڈ رہے تمہارے قریب کھڑا ہے، اس کو دروازہ مار لو، آ جائے گا، اس کا دروازہ کٹکھٹا رہے، ادھر ہی کھڑا ہے۔ 4 نمبر پر التعظیم، کبھی کبھی تعظیم کے لیے اشارہ لے جاتے ہیں نا، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہی قرآن ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ان هذا القرآن، یہ قرآن کہاں ہے، ادھر لیا تھا ہاتھ میں، ان هذا القرآن، یہ قرآن منع تعظیم کے لیے اشارہ ہے۔ وذلك الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہاں ہے، وہ کسی بھی جگہ پر منع مقامی تعظیم کی طرف اشارہ ہے، قرآن کریم عظیم ہے۔ والتحقیر، کبھی کبھی تحقیر، سبکی بیان کرنے کے لیے کسی کو سبق جاننا ہو اس کے لیے، جیسے قوم ابراہیم کہنے لگیا هذا الذی یذکر آلہتک، یہ وہی شخص ہے جو تمہارے بتوں کا بتاتا ہے، بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، هذا الذی، وہی ہے، ہمارا دوسرا تغاشدہ خالص کی، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ تو وہی رزیل ہے جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے، ابو جہل وغیرہ کوئی اور کافر، فذلک زلالت کے لیے ضمیر ہے، یدعو منا بلاتا ہے، یدعو، یہ ہے دعا یدعو، عین پر شد یا پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ تو یتیم کو بلاتے ہیں، نہیں دعا یدعو، فذلک الذی یا دعو الیتیم، دال پر شد نہیں، عین پر شد ہے۔ وَأَمَّا الْمَوْصُولُ، موصول کس لیے لایا جاتا ہے، فَيُتَبِي إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِحْضَارِ مَعْنَاهُ، اس لیے لایا جاتا ہے کہ اگر یہ متعین ہونا کسی معین شے کو سننے والے کے ذہن میں مستحضر کرنا ہو، حاضر کرنا ہو، تو اس وقت ہم اس میں موصول لاتے ہیں، جیسے الذی کان معنا، ہم سے مسافر، کل جو ہمارے ساتھ ہے نا مسافر ہے وہ، ہاں، اذا لم تکن تعرف، اس میں جب نام نہ آ رہا ہو نا، اس وقت لوگ کہتے وہ جو کل ہمارے ساتھ ملا تھا نا وہ مکینہ کو استاذ ہے۔ اما اذا لم يتعین طریقا لذلك فیکون لاغراض اخرى، اگر اس مقصد بتانے کے لیے اس میں موصول نہ ہو تو پھر دوسرے مقاصد کے لیے بھی اس میں موصول لایا جا سکتے، کالتعلیل، کبھی کبھی علت وجہ تعلیل بیان کرنے کے لیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا نیک اعمال کی، ان کے لیے جنت الفردوس ٹھکانہ ہے، تو مطلب کیا ہے یہاں پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر ان کا ایمان لانا، عمل صالح کرنا، جنت جانے کے لیے کیا ہے، علت ہے، وجہ ہے، جنت میں توڑی جائے گا مفت میں، اللہ کی رحمت سے، عمل سے جائے گا، علت ہے نا، وجہ ہے۔ وَإِخْفَاءُ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَب، کبھی کبھی ضمیر ہم اس لیے لاتے تاکہ مخاطب کے لوگ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بات چھپ جائے۔ وَخَصْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتُ حَاجَاتِي كَمَا أَهْوَى، یہ کما ہوئی احوا پڑھتے۔ وَخَصْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ، ما مانا وہ جاد الامیر بھی، جس کی امیر نے سخاوت کر دی، سارا کچھ میں نے لی، امیر نے جو سخاوت کی نا سارا کچھ میں نے لے لیا، اور میں نے اپنی حاجت اس طریقے پر پوری کر دی جو میں چاہتا تھا، جس طرح چاہتا تھا کما، تو بتا نہیں رکھی چیز لیا اس نے، پیسے تھے، ڈالر تھے، ہاں، امیر سے سویر کولو سخوات مروخ سوز دبالو ترٹو سیگی چشی رخصتی اخیرہ، کیا اس نے لیا ہے، یا پر معلوم نہیں، وہ شے معلوم نہیں ہے، چھپانے کے لیے نہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے۔ نمبر 3، والتنبیہ علی الخطوہ، کبھی کبھی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں وصولات، ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا،
ان الذین ترونہم اخوانکم، وہ لوگ جن کو تم بھائی سمجھ رہے ہو، دوست نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ مارے استین ہے، یشفی غلول صدورہم، ان کے دل کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، ان تصرو، جب تم ہلاک ہو جاؤ یا مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ تمہیں بہت میٹھی میٹھی باتیں سناتے ہیں نا، جب تم اسکوٹر سے گر جاؤ نا، بڑا خوش ہو جائے گا اس دن کہ شکر اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اور ادھر آ کے تمہیں کہہ رہا تھا، تسلی دے رہا تھا. پریشان نہ ہوئے تو ہوتا رہتا ہے یار، اسکوٹر سے بہت سارے لوگ گر گئے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوگا، 2-3 دن کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گی. اور اندر سے کیا بن رہا ہے؟ موٹا سا بن رہا ہے، خوش ہو رہے، شکر ہے الحمدللہ اس کی ایک اور ٹانگ توڑ دو. تو ان الذین ترونہم اخوانکم، وہ لوگ جس کو تم دوست بھائی اور مخلص سمجھ رہے ہو، یشفی غلیل صدورہم، یشفی غلیل صدورہم، یشفی بھی پڑھ سکتے ہو، کہ ان کے دل کا جو روگ ہے، بیماری ہے، کا حسد کینہ، وہ آگ بجھ جاتی ہے. کس سے؟ اس کی دل کی آگ بجھ جاتی ہے جب تم پچھاڑے جاؤ، گرائے جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ. تسرعوا کنا، یا پر ان الذین، کس کے لیے؟ تنبیہ کے لیے کہ تم غلطی کر رہے ہو، ان کو دوست سمجھ کر. نمبر 4، تبخیم شان المحکوم بھی ہے، جس پر ہم حکم لگاتے ہیں اس کی شان کی تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے، بڑائی کے لیے، شان دکھانے کے لیے. ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمہ اعز واطول. ان الذی سمک السماء، وہ ذات جس نے آسمان بنایا ہے، بنا لنا بیتن، ہمارے لیے سا گھر بنا ہے، دعائم اعز و اطول، اس کے ستون مضبوط اور لمبے ہیں. تو یہاں پر ان الذی کس کے لیے؟ شان، عظمت شان اور تفخیم شان کے لیے اللہ کی. والتحویل، کبھی کبھی ہولناکی دکھانے کے لیے، تعظیماً کہ اس ہولناکی میں تعظیم ہو، تحقیراً کبھی کبھی اس ہولناکی میں کیا ہو؟ تحقیر ہو. وہ بہت بڑا آ گیا، منا بہت بڑا آ گیا، بہت عظیم انسان ہے، وہ بہت بڑا گیا، اتنا بڑا پیٹ ہے اس کا، کہا جائے گا سارا کھانا. تو دیکھیں دونوں میں فرق ہے نہیں ہے نا؟ وہ بہت بڑا گیا، عظیم انسان آ گیا، اس کے لیے تو کیا لانا چاہے؟ بہت سارے گوشت اور قسمیں لانی چاہے. اور یہ تو آ گیا تو سارا دال چاٹ جائے گا، ساری دال کھا جائے گا. دونوں میں فرق ہے، دونوں بڑے ہیں، لیکن وہ بڑا ہے علم میں، بڑا ہے کمال ہنر میں، بڑا یہ پیٹ کا بڑا ہے. یا کبھی کبھی کچھ اور طریقے ہوتے ہیں، ویسے ہم نے مثال کہہ دی نہ ہو. فغشیہم من الیم ما غشیہم، فرعونیوں کو، فرعون اور اس کے لشکر کو کیا کر دیا؟ ڈھانپ لیا اس چیز نے جو ڈھانپ لیا. مانا سمندر جب اس پر امڑ آ گیا تو سارے کیا ہو گئے؟ اس میں ڈمپ گئے، اس میں غرق ہو گئے. اس پر سمندر کی وہ موجیں چھا گئی. تو یہاں پر عظمت کو بتانے بڑی بڑی موجوں پر آ گئی. وَنَحُو، تحقیر کے لیے بعض قتم طویل کر. من لم يدر حقیقت الحال قال ما قال، من لم يدر حقیقت الحال قال ما قال. جو آدمی حقیقت حال سے معلوم ہو تو وہ کہے گا، وہ تو وہی کہے گا جو دل میں آئے. بس وہ تھوڑی جانتے حقیقت، بس جو چاہے بس وہی بول دیتے. معلوم نہیں بھی حقیقت اٹھ پٹانگ باتیں بیان کرے گا. قال ما قال، من جو کہنا چاہے وہ کہہ دیتا ہے. صحیح، وہی بولتے ہیں بس جو بولتا ہے. بولنے دو، اسے فضول آدمی ہے، منع یہ بتانا ہے. والتحکم، کبھی کبھی استہزاء و تمسخر کے لیے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن کریم اترا ہے تم پاگل ہو. استغفر اللہ اعوذ باللہ. تو یہاں پر دیکھیے ایھا الذی، الذی تحقیر کے لیے بتا رہتا، تحکم مذاق کے لیے. او ارے او تم جو کہہ رہے ہو ہمیں معلوم نہیں کیا. واما المحل بال معرب باللام، محل منا محسن نہ مجمل، یعنی معرب باللام، بال منا بالف لام کے ساتھ نا. الف لام کے ساتھ اگر لایا جائے کوئی نام یا کوئی شے ہو، وہ بھی معرفہ بن جاتی، معرفہ بن جاتی. فیتبی اذا کان الغرض الحکایۃ عن الجنس نفسه، کبھی کبھی حکایت جنس کے لیے بیان کی جاتی ہے. الف لام اس لیے ہم لاتی شروع میں کہ کبھی کبھی صرف جنس کو بتانا ہوتا ہے، جنس کا ذکر ہوتا ہے، جنس اس میں آتی ہے. جیسے الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق کے معنی ایسا جانور ہے جو عقل مند جانور ہے، عقل حیوان ہے. تو پر یہ بتانے کہ انسان حیوان ہے بولنے والا،
تو وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے کیا کسی خالد مالد کا کہا نہیں، سب انسان، بس انسان ہے نا، اس میں تو امریکہ والے انسان بھی آ گئے، یہاں تک کہ دور دور علاقوں والے ملک اور کنٹریز اور سٹیز والے سب آ گئے، چاہے وہ جنگلی ہو، شہری ہو، بلڈنگوں میں رہنے والا ہو یا جھونپڑی میں رہنے والا، سب حیوان ہے، سب کیا ہے، گدھے ہیں مگر بولنے والے ہیں. آپ نے کیا کہا، حیوان ہے، آخر میں کہا ناطقن، بولنے والا، صرف جنسیت بیان کرنا ہے نا. وتسمى الجنسیہ، اس کو کہتے ہیں الف لام جنسیہ، الجنسیہ. ہاں یہاں پر ہے نا الانسان، یہ ہے. او الحکایہ عن معہود من افراد الجنس، یا جنس کے افراد میں سے صرف فرد معہود کے لیے ہم الف لام لاتے. معہود ذہن میں، دل میں ایک شخص سے متعین ہے، اس کے لیے ہم لاتے. وعدو کیسی معہود ہو گئے میں بتقدم ذکر، پہلے سے اس کا ذکر ہو گئے. کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. کما ارسلنا الى فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، تو فعصى فرعون نے نافرمانی کی، الرسول، رسول کی. معلوم ہے نا وہ رسول، کیونکہ پہلے ذکر ہو گیا. دیکھے یا پر الف لام سے معلوم شخص مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. تو دیکھیے یہاں پر افراد میں سے صرف فرد معہود مراد، سے تمام انبیاء ہے دنیا میں. ہم کس فرد کی بات کر رہے ہیں، معلوم کی. وَإِمَّا بِحُضُورِ بذاتی ہی، یا بذات خود حاضر ہو. اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین پورا کیا. تو یہاں پر اليوم، آج کے دن، تو دن بھی اسی دن کہا تھا نا. آج کے دن میں نے دین پورا کر دیا، دن بھی وہی تھا اور آیت بھی اتری. تو دیکھ کہ بذات خود وہ دن حاضر تھا، رافق. وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهُ، یا سامع جانتے اس کو، تو اس لیے پھر بھی کیا ہوگا، معہود ذہنی قلبی ہوگا. جیسے عقیدے، جیسے قرآن کریم اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. تحت الشجرہ، الف لام ہے نا، معلوم درخت ہے، ان کو معلوم تھا کہ کون سا درخت ہے، کہ کرباب وغیرہ جو بھی درخت تھا. وتسمى الہدیہ، اس کو ہدیہ کہتے. یہ کبھی کبھی الف لام اس لیے لاتے نا، اول حکایہ عن جمیع افراد الجنس، تمام افراد کو بتانا ہوتا ہے، سب کو. نحو ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں. صرف پاکستان والی نہیں، بلکہ تمام دنیا کے انسان خسارے میں ہیں. ہر انسان، صرف وہی کامیاب جو ایمان لائے، اعمال صالح کرے، حق بات کی وصیت کرے اور صبر کرے. تو دیکھ لیے ان الانسان میں تمام انسان مراد ہے. اس کو الف لام کیا کہتے ہیں، استغراقیہ. وتسمى الاستغراقیہ، اس کی استغراقیہ کہتے ہیں. وقد يراد بالاشارہ، کبھی کبھی ال سے اشارہ کیا جاتا ہے، الجنس، جنس کی طرف، فردی میں، کسی خاص فرد میں. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. علی رضی فرماتے ہیں ایک دن ایک رذیل کے پاس سے گزر رہا تو مجھے گالیاں دے رہا تھا. میں نے کہا چلو مجھ کو گالی نہیں دے رہا، ہوا میں اڑا رہے. میں وہاں سے گزر گیا. تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آپ کو گالیاں دے رہا نا، آپ کیا کرو، اگنور کرو، بس سیدھے جاؤ نا. جھگڑے کی ضرورت ہے، جواب دینے کی ضرورت ہے نہیں. آپ سمجھے کہ مجھ کو دے ہی نہیں رہا، کتا ہے، بھونک رہا ہے، بھونکنے دو. امر علی اللئیم، یہاں پر خاص شخص کی طرف اشارہ، تمام دنیا کی رذیل مراد نہیں، ایک رذیل مراد. وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّ بِأَلْ، فَمَضَيْتُ، وہاں سے گزرا نا، سم اس جگہ سے، قلت لعنین میں کہہ گیا کہ مجھ سے نہیں کہہ رہا، کسی اور کو دے رہے گا. مغزی کی کہنا. وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّ بِأَلْ، جب الافلام، جب معرفہ جو ہونا خبر واقع ہو جائے، افاد القصر، پھر احتساس کا پیدا دیتا ہے، قصر کا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہی معاف کرنے والا ہے، بندوں کو محبت کرنے والا ہے.